जय प्रकाश यूनिवर्सिटी के शोबे उर्दू की जानिब से आप सबका इस्तकबाल है। आज का मुख्तसर तारुफी खुतबा MA के चौथे सेमेस्टर के 13वें पेपर से ताल्लुक़ रखता है, जिसमें हमें उर्दू ज़बान के इर्तिक़ा और फ़रोग़ के नज़रियात और लसानियात के बाज़ पहलुओं को पढ़ना है। आज की गुफ्तगू बतौर ख़ास इस पहलू पे मुर्तकिज़ होगी कि क्या उर्दू ज़बान लश्करी ज़बान है या ये कि क्या उर्दू को लश्करी ज़बान कहना सही है। ये एक तल्ख़ हकीकत है कि उर्दू ज़बान व अदब के ज़्यादातर तालिब इल्म आज भी उर्दू को लश्करी ज़बान कहते हैं। ये ख्याल हालांकि 100 साल से भी बहुत कबल पेश किया गया था और तभी इसकी नफ़ी भी कर दी गई थी। यानी जब ये तसव्वुर आम किया जाने लगा कि उर्दू का मतलब या मफ़हूम लश्करी ज़बान है, तो उसी ज़माने में उस तसव्वुर को भी रद्द कर दिया गया। मगर उसके बावजूद ये उर्दू वालों की साइकी का हिस्सा इस तरह से बन करके रह गया है कि वो इस ख्याल से अपने जहन को हटा ही नहीं सकते कि उर्दू लश्करी ज़बान नहीं है। इसके साथ ही ये नुकता भी जुड़ा है कि लफ्ज़ उर्दू तुर्की ज़बान का लफ्ज़ है, जहाँ उसके मानी लश्कर के आते हैं। यह भी गलत तस्वुर है। उसी सोच ने उस तकरीबी फिक्र को भी फ़रोग़ दिया कि उर्दू एक ख़ास मजहबी गुरूह की ज़बान है। ये तो और भी जहरनाक और नफरत अंगेज़ ख्याल ठहरा, क्योंकि ये उन हज़ारों गैर मुस्लिम उर्दू अदीब व शायर को ही ठुकरा देने के दरपे है। एक ज़बान में अल्फाज किसी दूसरी ज़बान से खा वो गैर मुल्की ही क्यों न हो आ जाएं, तो ये उस ज़बान की हर की क़ुव्वत है। गोया दखील अल्फाज को अपना लेना, किसी ज़बान के ज़रिए दखील अल्फाज को अपना लेना उस ज़बान के ज़िंदा होने की मिसाल है। इसलिए ये पहलू ज़्यादा माने नहीं रखता कि उर्दू किस ज़बान का लफ्ज़ है। असल मामला उस लफ्ज़ के पीछे पोशीदा गंदी सियासी सोच है जो कॉलोनियलिज्म या नौ आबादियात की सौगात है। लफ्ज़ उर्दू का बतौर ज़बान पहली बार इस्तेमाल मीर अमन दहलेवी ने किया था, लेकिन जिस ज़बान को वो उर्दू कह रहे हैं उसमें तसनीफ़ व तालीफ की मिसालें तो मीर अमन से सैकड़ों बरस पहले से मौजूद हैं। तो क्या जब 11वीं सदी में आज की उर्दू कही जाने वाली ज़बान में हमारे बुजुर्ग लिख रहे थे या बोल रहे थे, तो वो किसी लश्कर की नुमाइंदगी कर रहे थे? ऐसा कतई नहीं है। 11वीं सदी ईस्वी के मसूद सलमान किस ज़बान में रुश्द व हिदायत दे रहे थे? खुसरो की ज़बान क्या थी? 12वीं सदी के शेख फरीदुद्दीन और 13वीं सदी के शेख हमीदुद्दीन नागौरी, फिर उनके बाद शेख बाजन, शेख शरफुद्दीन याह्या मनीरी, कबीर की ज़बानें क्या हैं? और गुरु नानक जब ये कहते हैं कि नानक दुनिया कैसी हुई, सालिक मत न रहियो कोई, भाई बंदी हित चुकाया, दुनिया कारण दीन गंवाया, तो फिर वो कौन सी ज़बान को फ़रोग़ दे रहे थे? हक़ तो यह है कि इस पूरी रवायत पे आज के उर्दू वालों और हिंदी वालों दोनों का ही इख्तियार है, क्योंकि उनकी तकसीम तो 19वीं सदी में हुई थी। मीर का शेर है, न जाने लोग कहते हैं किसको सुरूर क़ल्ब, आया नहीं ये लफ्ज़ तो हिंदी ज़बां के बीच। तो हिंदी ज़बां कह करके मीर तकी मीर उस ज़बान की तरफ इशारा कर रहे हैं या उस ज़बान के बारे में बातें कर रहे हैं कि जिसको हम आज की उर्दू कहते हैं। इस ज़िम्न में यह बात ज़हन में रखें कि मीर अमन ने ज़बान उर्दू के मुतालिक अपने ख्यालात का इजहार करते हुए जो तसव्वुर पेश किया वो नहायत ही गैर मोतबर लसानी नज़रिया था। उन्होंने उस ज़बान को खिचड़ी बनाकर पेश किया, और उसके लिए भी मीर अमन से ज़्यादा कसूरवार वो फिरंगी हैं जिनके मीर अमन मुलाजिम थे। उनमें जॉन गिलक्रिस्ट सबसे ज़्यादा फितना परवर था, जिसने ज़बानों को मजहबों की बुनियाद पर तकसीम करने का खतरनाक खेल खेला, और इसमें हिंदू मुस्लिम सब अपनी हिस्सेदारियां अदा करने लगे थे। मुमकिन है कि यह वक्त का तकाजा रहा हो, लेकिन उर्दू के सिलसिले में बागो बहार में मीर अमन ने जो कुछ कहा वो दरअसल नौ आबादियाती नजरिया ही था। बर सगीर के दानिश्वरों में शमसुर रहमान फारूकी, रऊफ पारिक, मिर्जा खलील अहमद बेग वगैरह ने बहुत ही वजाहत के साथ ये बात समझा दी है कि पुराने जमाने में उर्दू नाम की कोई जबान ही नहीं थी, लेकिन उर्दू जिसे हम आज उर्दू कहते हैं वो तो मौजूद थी, इसका नाम ये नहीं था।
اور یہ کہ ہم آج جس زبان کو اردو کہتے ہیں اس کا اصل نام ہندوی، ہندی اور ریختی ہے، اور وہ اسی ناموں سے ہمیشہ جانی جاتی رہی ہے۔ اسے زبان ہند بھی کہا گیا، یعنی ہندوستان کی زبان۔ خود امیر خسرو نے یہ اصطلاح استعمال کی ہے۔ قابل توجہ پہلو یہ ہے کہ آج اس زبان کو ہندی کہا جاتا ہے۔ اس کے سلسلے میں لوگوں کی یہ عام رائے ہے کہ وہ بحیثیت زبان قدیم زبانیں سے موجود ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ بطور زبان ہندی کا استعمال بہت ہی قدیم ہے، لیکن جس زبان کے لیے اصطلاح ہندی کا استعمال کیا جاتا رہا ہے وہ آج کی ہندی نہیں بلکہ آج کی اردو ہے، کیونکہ جتنے بھی قدیم نمونے ہماری تحویل میں ہیں ان سب میں ہندی یا ہندوی کا استعمال اس زبان کے لیے کیا گیا ہے جو آج کی اردو کی مانند لکھی جاتی تھی۔ اس میں گجری بھی ہے، دکنی بھی، اور ان سب کا رسم خط وہی ہے جو اردو کا ہے۔ اس زبان کے لیے مستشرقین نے اور بھی الفاظ استعمال کیے ہیں، مثلا موئرس، ہندوستانک، ہندوستانی یا انڈوسٹینس، INDOSTANS، انڈوسٹینس وغیرہ۔ 13ویں صدی سے 19ویں صدی تک اس زبان کو ہندی یا ہندوی کہی جانے کی، 13ویں سے 14ویں صدی تک دہلوی کہے جانے کی، 15ویں صدی میں گجری کہے جانے کی، پھر 15ویں صدی سے 18ویں صدی کے درمیان دکنی، 17ویں صدی میں ہندوستان، 18ویں میں ہی موئرس، اور پھر 18ویں سے 19ویں صدی تک ریختہ، اور 18ویں سے 20ویں صدی تک ہندوستانی کہے جانے کی مستند معتبر روایتیں ہمارے پاس موجود ہیں۔ اور دلچسپ حقیقت یہ بھی ہے کہ میر اور غالب کا زمانہ تھا تب بھی یہ آج کی اردو ہندی ہی کہلاتی تھی۔ غالب نے اردو میں شعر نہیں کہے، ان کا دیوان ہندی دیوان ہے۔ گویا بطور زبان لفظ اردو کا استعمال 18ویں صدی کے اواخر سے پہلے نہیں ملتا، لیکن یہ لفظ بہرحال رائج تھا۔ تو اگر یہ لفظ رائج تھا تو اس کا مفہوم کیا تھا؟ زبان اردو کے فروغ کے سلسلے میں میر امن کے بیان کی تو اس زمانے میں ہی کئی اہل علم بزرگوں نے مخالفت کی، اور ابتداً گریئرسن نے بھی اس کی حمایت کی تھی، لیکن جلد ہی اس نے اپنے اس خیال سے رجوع کرتے ہوئے میر امن کے تصور کو غلط قرار دیا تھا۔ اور جب یہ تصور ہی غلط قرار دے دیا گیا اسی زمانے میں، تو پھر اس کے ایک پہلو سے چپکے رہنے کا کیا جواز ہو سکتا ہے، بجز اس کے کہ ہم اپنے ذہن کی جعفریوں کو واہ نہیں کرنا چاہتے۔ میر امن نے جو زہر گھولا تھا یا جو زہر گھول کر پلا دیا، اس کے نتیجے میں ہماری نئی پود اس بات کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں کہ اردو کا مفہوم لشکری زبان نہیں ہے۔ ترکی میں بھی لشکر یا چھاؤنی کے علاوہ اردو کے کئی معنی ہیں، ان میں صدر یا سینہ یا صدر مقام سب سے اہم معنی ہے، اور معتبر ترکی لغات میں پہلا اندراج اسی معنی کا ہے۔ اس کے بعد کی اندراجات میں بازار، پڑاؤ اور پھر اخیر میں چھاؤنی ہے۔ اور جب ہندوستان میں یہ لفظ رائج ہوا تو اس سے مراد صدر مقام تھا، اور یہ بات بھی ذہن میں رکھنے کی ہے کہ ترکی سے براہ راست یہ لفظ ہندوستان میں نہیں آیا، بلکہ یہ فارسی یا ایران ہوتے ہوئے آیا ہے۔ تو جس وسیلے سے یہ لفظ ہندوستان میں رائج ہوا، ان میں اس لفظ کا مفہوم پڑاؤ یا لشکر کی پناہگاہ کبھی نہیں رہا، بلکہ اس کی بنیادی حیثیت ایک اہم علاقہ یا صدر مقام کی رہی ہے۔ تو علاوہ ازیں بطور زبان اپنے چلن سے پہلے خود ہندوستان میں اردو شہر شاہ جہاں آباد کو کہا جاتا تھا، جو دہلی کا قدیم نام بھی ہے۔ باغ و بہار 1803 میں منظر عام پر آتی ہے۔ اس سے کئی برسوں قبل 1688 سے 1756 کے درمیان تالیف کی جانے والی فرہنگ نوادر الالفاظ میں خان آرزو نے اردو یا اردو معلیٰ سے شہر دلی کی جانب اشارہ کیا ہے۔ شمس الرحمن فاروقی نے خان آرزو کی تصنیف سمر کے حوالے سے واضح کیا ہے کہ 1750 کے آس پاس زبان اردو معلیٰ سے وہ زبان ہرگز مراد نہیں تھی جسے ہم آج اردو کے نام سے جانتے ہیں۔ اسی زمانے میں مصحفی نے لفظ اردو کو شہر دہلی کے لیے استعمال کیا تھا،
اور جس زبان میں وہ شاعری کرتے ہیں یعنی آج کی اردو، اسے انہوں نے یعنی مصطفی نے ہندوی کہا ہے، یعنی کہ ہے زباں داں اردو کی وہ زباں کا، زباں داں اردو کی وہ زباں کا، یعنی اردو میں بولی جانی والی زبان اردو بطور شہر۔ یہ کہہ کر مصطفی نے شہر اردو کی زبان کا ذکر کیا ہے، نہ کہ زبان اردو کا۔ اس سے بھی قبل کے زمانے کا مصطفی کا ہی شعر ہے کہ مصطفی فارسی کو طاق پہ رکھ، مصطفی فارسی کو طاق پہ رکھ، اب ہے اشعار ہندوی کا رواج۔ ان مثالوں سے ظاہر ہے کہ 18ویں صدی کے اواخر تک ہماری زبان کے لیے لفظ اردو کا استعمال روا نہیں تھا۔ اردو کو لشکری زبان کہنا نوآبادیاتی امتیاز و تفریق اور نفرت انگیز تقسیم کی سیاست ہے، جس کی گرفت سے آزاد ہو کر ہمیں اپنے قومی اور لسانی وراثت کو جاننے اور سمجھنے کی ضرورت ہے، اور یہ تقاضۂ عصر بھی ہے اور قوم و ملت کی بہتری کے لیے ایک اہم قدم بھی۔ میں پھر یہ ذہن نشی کر دینا چاہتا ہوں کہ اردو سے مراد لشکری زبان نہیں ہے، یہ خالص ہندوستانی زبان ہے جس کی جڑیں سنسکرت میں پیوست ہیں، اور یہ کم و بیش 1000 برسوں سے زائد کے عرصے سے اس سرزمین پر مختلف صورتوں میں استعمال کی جاتی رہی ہے، اور ہندی سے اس کا رشتہ بہن کا ہے، کیونکہ 19ویں صدی میں صرف رسم خط تبدیل کیا گیا، زبان کی جڑیں وہی رہیں، ان کے پھلنے پھولنے کا زمانہ ایک ہی ہے۔ ان سیاسی چالوں سے ہم زبان اور اس کے ادب کو تقسیم کرنے سے اب بھی اگر بچے رہے تو یہ ملک کی بڑی خدمت ہوگی۔ شکریہ۔